نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابلیس نے کیسے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں بھیج دیا، یعنی اپنے دربار سے نکال دیا، اور پھر اس نے اللہ رب العزت سے اپنی عبادات کا صلہ مانگتے ہوئے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، اور پھر اس نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک چیلنج کیا، یا یوں کہہ لے ایک دعویٰ کیا کہ آپ کے بندوں کو میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے ورغلاؤں گا، اور اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری بات نہیں مانیں گے، تیرا راستہ اختیار نہیں کریں گے، ہاں جو تیرا راستہ اختیار کریں گے ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو جب یہ ابلیس دنیا میں آ گیا، آ کر اس نے سب سے پہلا کام اپنا لشکر تیار کرنے کا کیا کہ اپنا گروہ، اپنے ساتھی بنائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس آگ سے بنا ہے۔ اب آگ کی بھی تقریباً 5 سے 6 قسمیں ہیں، جس میں سے اسستام، یہ اس آگ کو کہتے ہیں کہ جو بالکل عام ہے، جیسے ہم دنیا میں استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری آگ ابب مراکوش، جو وجود نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، یوں سمجھ لے کہ جیسے گرمائش وغیرہ ہو۔ تو تیسری آگ افسوفافو ہے، جو سب سے اہم آگ ہے، جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں اس آگ کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا، یہ یعنی نہ نظر آنے والی آگ، جسے لو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تیسری متامام، یہ وہ آگ ہے جو آب کی طرح یعنی پانی کی طرح ہوتی ہے، جیسے اس وقت کی مثال یہ لے لیں، جیسے لاوا ہوتا ہے، پانی کی طرح بہتا ہے، ہوتا آگ ہے۔ یہ آگ جو ہے افسوفافو، اس سے اللہ رب العزت نے جنات کو بنایا۔ جنات کیونکہ یہ آگ ایسی ہے کہ جس سے روشنی آر پار ہو جاتی ہے، یہ آگ نظر نہیں آتی، تو اللہ رب العزت نے پھر اس آگ سے جنات کی کئی نسلیں بنائی، جن میں سے 5 نسلیں، 5 گروہ جو زیادہ تر مشہور ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا گروہ، خاندان یا قبیلہ کہہ لیں، وہ غزدمام ہے اس کا نام، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک غزدمام، ایک کھندلام، یہ 2 قبیلے ہیں، یہ 2 نسلیں سمجھ لیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ ابلیس کے جو چمچے ہیں، ابلیس کے جو پیروکار ہیں، یہ ان کے ماتحت ہو کر انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ سب سے آخری جو اس وقت ابلیس کا قبیلہ بھی ہے، ابلیس کے گروہ بھی ہے، ابلیس کا قافلہ اور لشکر بھی ہے، اس کا نام ہے غریف ممتعام۔ اس کا کام کیا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ پہلے 2 قبیلے جو ذکر کیے، ان میں سے شریر لوگوں کو قید کرنا، قید کرنے کے بعد ان سے انسانوں کو، بنی آدم کو تنگ کرنا، اور خود ان کا کام انسانوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر وسوسوں کو، وہم کو، خیالات کو پیدا کرنا، ان کو اللہ کے راستے سے بھٹکانا۔ یہ گروہ ہمیشہ غصے کے اندر رہتا ہے، اس کی وجہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے سردار، ہمارے بادشاہ ابلیس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ناانصافی کی۔ اس ناانصافی کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو اسی طرح تنگ کرتے رہیں گے، اسی طرح ورغلاتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے اس گروہ کا سردار جو ہے ابلیس، اس نے سب سے پہلے ابتدا کی کہ وہ چھپ چھپا کر جنت میں گیا، آدم علیہ السلام کے پاس جا کر ان کو ورغلانے کی کوشش کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جب جنت میں بھیجا، ان کو ایک چیز سے منع کر دیا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا پھل تھا یا درخت تھا، بعض گندم کہتے ہیں، بعض کسی اور چیز کا درخت کہتے ہیں، بہرحال جو بھی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک چیز سے ان کو منع کیا
کہ آپ نے یہ چیز یا یہ پھل نہیں کھانا، اس کے علاوہ آپ پوری جنت میں گھومیں پھریں اور جو چاہے کھائیں۔ لیکن ابلیس نے سب سے پہلے ان کو ورغلایا، کس لیے؟ کیونکہ اس کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک مٹی کے پتلے کے لیے میں نے اتنی عبادت کی اور مجھے اپنے دربار سے نکال دیا، مجھے مردود بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ابتدا میں اطلاع دے دی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے ورغلانے سے ان سے بھی خطا ہوئی۔ وہ پہلی مرتبہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہوا انسانوں کو ورغلانے میں، اور اس کی کامیابی کے بعد پھر قیامت تک کے لیے اب اس کا گروہ یہی کر رہا ہے اور یہی کرتا رہے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔